لوگ اس وظیفے کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ ابھی وظیفہ پورا نہیں ہوتا، کام پہلے ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام ناظرین کرام کو السلام علیکم۔ ہماری پیاری بہنیں کمنٹ کر کے کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے ہم بہت جلد امیر ہو جائیں، تو آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز ہر قسم کے انسان کی ہر قسم کی پریشانی مصیبت دور ہو جائے گی، رزق کے فاقے ختم ہو جائیں گے، خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آج کل اتنی مہنگائی کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے کہ وہ کس طرح قرض اتارے۔ غریب بندے کے لیے ایک وقت کی روٹی کھانی مشکل ہو گئی ہے۔ یتیم بیوہ مساکین ان کا بھی کوئی نہیں ہے۔ مزدور جو سارا دن مزدوری کرتا ہے اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ تو آج ہم ان تمام مسائل کے حل کے لیے آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز آپ بعد میں اٹھیں گے جائے نماز سے پہلے آپ کے اوپر رزق کی بارش ہوگی۔ لیکن وظیفے کے لیے آپ کو شرائط پوری کرنا ضروری ہے، ان شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو آپ کو شرائط بتائی جائیں گی وہ آپ نے لازماً کرنی ہے، اس کے بغیر وظیفے کا اثر نہ ہوگا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا کامل یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر کہ یا اللہ پاک تو نے آزمائش میں ڈالا ہے، فاقے کی تنگی میں ڈالا ہے، مصیبت میں ڈالا ہے، تو ہی اس آزمائش سے نکال دے میرے اللہ۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا جادو ہو، حسد ہو، نظر بد ہو، کاروباری بندش ہو، رزق کی بندش ہو، وہ سب مسائل اس وظیفے سے ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ ایک ایک سٹیپ آپ کو سمجھ آئے، آپ کو ہم جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آئے اور آپ وظیفہ خلوص دل سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے رغبت کر کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کر کے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کے مثبت اثرات بہت جلد ملیں گے۔ وظیفہ سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کو یاد نشینی کرنی چاہیے۔ آپ کے لیے وقت کی کسی بھی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ آپ کو جب بھی فارغ وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے اس نماز کے بعد پڑھنا ہے، جب بھی جس نماز کے بعد بھی آپ کو فارغ وقت ملے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ لیکن نماز کی پابندی آپ پر لازم ملزوم ہے، نماز ہم سب پر فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک سجدہ انسان کو دوسروں کی ہزار محتاج صدقوں سے بچا دیتا ہے۔ اس لیے سجدہ اپنے اوپر لازم کر لیں تاکہ ہم محتاجی سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور حاضری لگائیں، وہ جانتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ پہچانتا ہے انسان کو، وہ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ ہمیں خوب سننے والا ہے۔ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے دل و دماغ میں بھی اللہ تعالیٰ ہے، ہم جو سوچتے ہیں وہ پہلے اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہماری تمام پریشانیاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہونی چاہیے، ہماری تمام کمزوریاں اللہ تعالیٰ کے آگے ہونی چاہیے، ہمارے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ پاک میں مجبور ہوں، میں پریشان ہوں، میں لاچار ہوں، میں بیمار ہوں، میں کمزور ہوں، یا اللہ تو اس مصیبت سے نکال دے، یا اللہ تو اس آزمائش سے نکال دے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنی ماں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ماں اپنے بچے سے ایک محبت کرتی ہے، جب اس کی بات ماں کو بچے کی بری لگے تو وہ اس کو سزا بھی دیتی ہے۔ اسی طرح ہم کتنے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ ہم سب کو معاف کر دیتا ہے، ہم سب کو بخش دیتا ہے، بس ہماری نیت غافل ہو جاتی ہے، ہم اس کی طرف لاپرواہ ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اس کی طرف رینگتے جائیں گے تو وہ ہماری طرف چل کر آئے گا، اگر ہم چل کر جائیں گے تو وہ دوڑ کر آئے گا۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔
درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 160 مرتبہ یا ودودو کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 360 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 180 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو وظیفہ لکھ دیا گیا ہے تاکہ یاد دہانی رہے۔ آپ استغفر اللہ درود ابراہیمی سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ پہلے آپ کا سارا وظیفہ پورا ہو جائے، اس کے بعد آپ استغفر اللہ اور پھر درود ابراہیمی اینڈ میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر خلوص دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وہ غفور الرحیم آپ پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ کے اوپر جو رزق کی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ وجل۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کو اس کے بہت مثبت اثرات ملیں گے۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس وظیفے کو خلوص نیت سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ نماز کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے اس وظیفے کے لیے۔ آپ نے پنجگانہ نماز پڑھنی ہے، آپ اپنے اوپر فرائض کو لازم کر لیں۔ اگر نماز نہیں بھی دل کرا لیکن آپ اس کو ضرور نماز کو پڑھیں، فرض ادا کریں، کیونکہ فرض کی معافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ وہ غفور الرحیم ذات پھر بھی ہم سب کو معاف کر دے کہ ہم اس کے گناہ گار بندے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ وظیفہ لکھ دیا گیا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور پھر کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے آپ کی ساری رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے لیے کوئی بھی وقت کی پابندی نہیں ہے، فارغ وقت میں پڑھیں نماز، کسی بھی نماز کی فرائض ادا کرنے کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک اور شرط لازم ہے جو کہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھنے جا رہے ہیں، نہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اور نہ بعد میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے خلوص دل سے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، کرم کرے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا سب کا بہت شکریہ۔